بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم اجوف کے قوانین شروع کر چکے ہیں۔ آج ہم یقال یباع والا قانون پڑھیں گے۔ ہر وہ واو اور یا جو مفتوح ہو اور عین کلمہ میں ہو اور فعل ماضی معلوم میں سلامت نہ ہو، فعل متصرف یا اس کے متعلقات میں ہو اور ماقبل ان کا حرف صحیح ساکن ہو، تو اس واو اور یا کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دینا واجب ہے۔ جیسے یقال یباع اصل میں یقول یبیع تھے، واو اور یا مفتوح ماقبل حرف صحیح ساکن ہے، تو اس واو اور یا کی حرکت کو ماقبل نقل کیا اور واو اور یا کو الف سے تبدیل کر دیا تو یقال یباع ہو گیا۔ اس قانون کے لیے چند موانع ہے۔ نمبر 1، واو اور یا کا اسم تفضیل میں ہونا، جیسے اقول ابیع۔ نمبر 2، واو اور یا کا اسم علم میں ہونا، جیسے مقول مقولۃ مقوال۔ نمبر 3، واو اور یا کا فعل غیر متصرف میں ہونا، یعنی فعل التعجب میں ہونا، جیسے ما اقولہ ما ابیعہ۔ نمبر 4، واو اور یا کے بعد مدہ زائدہ کا ہونا، جیسے بافواہہم۔ تو ان 4 مقامات پہ یہ قانون نہیں لگے گا۔ باقی جہاں پر بھی اسی طرح حالت ہو کہ واو اور یا مفتوح ہو ماقبل حرف صحیح ساکن ہو، تو اس واو اور یا کی حرکت کو ماقبل نقل کریں گے۔ یہ تھا آج کا ہمارا درس یقال یباع والا قانون۔ بہت ہی آسان قانون ہے۔ اجوف کے قوانین ذرا غور سے سننا، اس پہ توجہ کرنا، اور اس کے بعد جب ناقص کے قوانین آئیں گے تو اس کے لیے ذرا غور اور فکر کی مزید ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب تک نہ مثال اور اجوف کے قانون سمجھ نہ آئے تو ناقص کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اجوف کے قوانین کو غور سے سنیں۔ اس کے بعد ہم اجوف کے والے باب بنانے کا طریقہ بھی سکھائیں گے، تو انشاءاللہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔